قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے، جو علم کو تلاش کرتا ہے جنت اسے تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ، آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ واہ واہ۔ اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ جو علم کا راستہ ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور جو علم کے بغیر راستہ ہے وہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اب آپ سنیے گا، توجہ کریے گا، انسان کے پاس میں علم ہوگا تبھی تو وہ سمجھے گا، اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتا ہے، وہ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتا ہے۔ جیسے کہ آج لوگ یوٹیوب پر اپنی دکانیں کھول کر کے بیٹھے، تقریر اور مقررین اور اسکولرز کا ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی کسی کے آنسوؤں سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کی فکر سے متاثر ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے ہمارے پاس میں علم نہیں، ہمارے پاس میں علم نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس میں علم ہوگا تو انسان حق و باطل میں امتیاز کرے گا۔ اگر علم ہوگا تو ماں باپ کے مراتب کو جانے گا، اگر علم ہوگا تو حق کو حق جانے گا، باطل کو باطل جانے گا۔ اگر علم ہوگا تبھی تو اسے پتا ہوگا کہ بیواؤں کا جو سہارا بننے میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جب اس کے پاس میں علم ہوگا تبھی تو وہ سمجھے گا یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے میں اللہ پاک کتنا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، جب انسان کے پاس میں علم ہوگا تبھی تو شراب کے اڈوں سے دور رہے گا، انسان کے پاس میں علم ہوگا تبھی تو سٹے بازی سے دور رہے گا، انسان کے پاس میں علم ہوگا اللہ اللہ تبھی تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، انسان کے پاس میں علم ہوگا تبھی تو موت کو پہچانے گا، انسان کے پاس میں علم ہوگا تبھی تو قبر کی تاریکی کو پہچانے گا، انسان کے پاس میں علم ہوگا تبھی تو میدان حشر کی حقیقت کو جانے گا۔ اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو یہاں بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں اور کہیں بھی نہیں۔ انسان کے پاس میں علم ہوگا تو انسان دنیا کی زندگی کو پہچانے گا، انسان کے پاس میں علم ہوگا تو انسان قبر کی زندگی کو پہچانے گا، انسان کے پاس میں علم ہوگا تو انسان میدان حشر کی زندگی کو پہچانے گا۔ اللہ اللہ، اور جب انسان موت کو پہچانے گا تو موت کی تیاری کرے گا۔ ارے بتائیں، موت کی تیاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ موت سے نہیں بھاگے گا بلکہ موت کی تیاری کرے گا۔ اسے علم ہوگا، اسے پتا ہوگا کہ موت آنی ہے، اگر گورا ہے تو موت اسے بھی آئے گی، اگر کالا ہے تو موت اسے بھی آئے گی، اگر عجمی ہے تو موت اسے بھی آئے گی، اگر عربی ہے تو موت اسے بھی آئے گی۔ یاد رکھنا، اگر اپنے وقت کا بڑا ڈاکٹر ہے تو موت اسے بھی آئے گی، اگر اپنے وقت کا بڑا انجینئر ہے تو موت اسے بھی آئے گی، اگر اپنے وقت کا بڑا پروفیسر ہے تو موت اسے بھی آئے گی، اگر اپنے وقت کا بڑا انجینئر ہے تو موت اسے بھی آئے گی، امام مسجد کو موت آئے گی، مدرسے کے مدرسین کو موت آئے گی، خانقاہ کے سجادہ نشین کو موت آئے گی۔ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اللہ، جب موت آنی ہی ہے تو موت کی کیا تیاری ہے؟ آپ کا ذہن سوچتا ہوگا یار مولانا صاحب جب موت آئے گی ہی تو موت کی تیاری تو بتائیں۔ اللہ اللہ، سنیے گا، اپنے ذہنوں کو قریب کریے گا۔ اگر نمازیں نہیں پڑھتے ہو نمازیں پڑھنے لگو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہو روزے رکھنے لگو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کی ہے بیواؤں کا سہارا بن جاؤ، یہ موت کی تیاری ہے۔ غریبوں کا سہارا بن جاؤ، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں صاحب استطاعت بنایا ہے کعبۃ اللہ کا حج کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ مدرسوں کی امداد کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اللہ اللہ، اگر تمہیں موت کی تیاری ہی کرنا ہے، شراب کی بوتلیں
توڑ دو، یہ موت کی تیاری ہے، زنا کے اڈوں سے دور رہو، یہ موت کی تیاری ہے، اللہ کے نبی کے اقوال پر عمل کرو، یہ موت کی تیاری ہے، اللہ کے نبی کے افعال پر پابندی سے عمل کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ جب تم مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بنا لو گے، تمہارا انتقال ہوگا، تمہیں غسل بھی دیا جائے گا، تمہیں کفن بھی دیا جائے گا۔ جب تمہارا جنازہ گلیوں سے گزر رہا ہوگا، زمانہ کہے گا آج کسی غدار کا جنازہ دنیا سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ وفادار کا جنازہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اور جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، فرشتے فرمائیں گے آج غدار نہیں وفادار آ رہا ہے، یعنی کہ جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ علم ہوگا تب علم ہی نہیں ہوگا تو دن رات ابا پہ بھی اور اماں پہ بھی ڈنڈا ہی پھرا جائے گا۔ سب سے بڑی کمی ہے ہماری، ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا ایجوکیشن کی طرف ذہن نہیں دیتے۔ آج 20-20 ہزار کا 90% آپ دیکھیں 20-30 ہزار کے جو ہے نا جوان موبائل چلا رہے ہیں، اور باپ نے لے کر کے بھی دیے۔ کسی باپ کو توفیق ہوئی کہ اپنے بیٹے کو قرآن لے کر کے دیتا تحفے میں، بیٹے یہ پڑھ، میرے انتقال کے بعد میں میری قبر پہ آ جایا کرنا، جب تجھے اپنے باپ کی یاد آئے تو میری قبر پر آ کر کے اسے پڑھ لینا بیٹے، اس میں تیرا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا، اس میں تیرا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ آج آپ سروے کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ ماشاءاللہ کسی باپ نے کہہ دیا وہ بیٹا پڑھ لے، جا کر کے پڑھنا کام آئے گا، موبائل چلانا کام نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں آج کی جنریشن کو آپ ملاحظہ کریں، اللہ 90% اپنے بیٹے کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ باپ اور ماں کا ہے۔ ابھی ہوا ہی کتنے دن کا ہے، لینے دو موبائل لے رہا ہے تو، چلانے دو موبائل چلا رہا ہے تو، وقت آئے گا سدھر جائے گا، جب ذمہ داری آئے گی تو سدھر جائے گا، اور جب ذمہ داری آتی ہے تو وہ سدھرتا نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ وہ خون کے آنسو روتا اور کہتا ہے کاش کہ میرے والد نے مجھے پڑھایا ہوتا تو آج میں کسی دوسرے کی مزدوری جا کر کے نہیں کرتا، کسی دوسرے کی جو بوریاں نہیں اٹھاتا جا کر کے۔ اگر تیرے پاس میں ایجوکیشن، تیرے پاس میں علم ہوتا تو تو دنیا بھی کماتا اور آخرت بھی کماتا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا یہ ذہن ہو چکا ہے، ہمارا ذہن ہے مکان بن جائے کامیاب ہو جائیں گے، دکان بن جائے کامیاب ہو جائیں گے، کھیت و کھلیان ہو جائے کامیاب ہو جائیں گے۔ سنبل کی مارکیٹ میں ایک دکان نہیں ہے، بس اللہ دکان ہو جائے کامیاب ہو جائے، کامیاب ہو جائیں گے۔ سنبل کی مارکیٹ میں اگر ایک دکان ہی ہمارے پاس ہو جائے تو ہم سے بڑا دنیا میں اور گاؤں میں کامیاب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ یہ ہمارا ذہن ہے، یہ ہمارا ذہن ہے۔ پردھان جی سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، نمبردار جی سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، زمیندار سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، مکان والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، دکان والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھنا اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے سراسر دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سراسر دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اسی میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، اسی میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، اسی میں کامیابی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ شراب کی بوتلیں ہمارے ہاتھوں میں اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا میں جو مائک سے ہٹ کر کے دو چار باتیں کروں تاکہ مائک کا جو سسٹم ہے نا آج وہ تھوڑا سا جو اپنی جگہ سے سلطنت بگڑ گیا ہے۔ مائک میں کوئی کمی نہیں، بہت اچھا مائک ہے، لیکن یہ جو سسٹم ہو گیا ہے نا وہ دیواروں کی وجہ سے آواز ٹکرا رہی ہے۔ جب میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کی سمجھ میں کیا آ رہی ہوگی، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
تاکہ مولانا قاسم صاحب کی کاوشوں کا محنتوں کا کوئی ثمرہ نکل کر کے آئے اور اللہ میرا آنا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ اللہ، آج شراب کی بوتلیں ہمارے گھروں میں ہیں اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں۔ آج انگریزی تہذیب و تمدن ہمارے گھروں میں ہے اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں۔ ابے میاں، مغربی جو ہے نا کلچر ہمارے گھروں میں کچھ گیا ہے اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور تو دیکھیں آج بیاہ اور شادیوں کا یہ حال ہے، جوان بیٹی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں۔ جوان بھائی کے سامنے جوان بہن شادیوں میں بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں۔ آج شوہر کے سامنے بیوی غیر محرم کے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا ضمیر اتنا کمزور ہو چکا ہے، غیرت ایمانی اتنا کمزور ہو چکی ہے کہ ہم ان سے اف تک نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یاد رکھنا اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یارو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو مصیبتیں تم تک پہنچی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہیں۔ اللہ اللہ، ہم کہتے ہیں پریشان ہے پریشان ہے پریشان ہے پریشان ہے، یہ تو دیکھ پریشانی کا سبب کیا ہے، یہ تو دیکھ پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اللہ، کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خالد ابن ولید کی عاشق رسول ہیں، جس میدان میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کس کی برکتیں تھیں؟ یہ دامن رسول کی برکتیں تھیں۔ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے قاسم بن محمد کی؟ جس میدان میں پہنچ جاتے تھے اللہ کامیابی کو قدموں میں ڈال دیتا تھا۔ یہ کس کی برکتیں تھیں؟ یہ دامن رسول کی برکتیں تھیں۔ اور تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے صلاح الدین ایوبی، وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ اللہ اللہ، وہ صلاح الدین ایوبی جس میدان میں پہنچ جاتے تھے اللہ کامیابی کو ان کے قدموں میں ڈال دیتا تھا۔ یہ کس کی برکتیں تھی؟ یہ دامن رسول کی برکتیں تھی۔ لوگوں، آج دنیا ہمیں منہ دکھا رہی ہے، ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی ہم مصطفیٰ کا دامن پکڑ کر کے اس دنیا سے یہ کہہ دیں تو یقین مانے ہم ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم دنیا والوں کو بتا دیں کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ ماشاءاللہ۔ کسی کو جو ہے نا دوشی ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قوم کے حالات بگڑتے ہیں نا تو اللہ اس پر بادشاہ، ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے حالات، یار ہمارے گھروں میں شرعی کام نہیں ہو رہے ہیں، شرعی کام ہمارے گھروں میں، شادیوں میں ڈھولک بج رہی ہے، ڈی جے بج رہے ہیں، ہمارے حال ہے یار۔ یہ کلچر کس کا تھا؟ مدینے والے مصطفیٰ نے تو ارشاد فرمایا تھا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ مصطفیٰ کے طریقے پر شادی کب کی ہے ہم نے؟ مصطفیٰ کے طریقے کو سامنے رکھ کر شادی کب کی ہے ہم نے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ بربادی کا سبب ہو گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، پٹ گئے ہیں، ہمیں زمانے نے ستایا ہے۔ یاد رکھنا، جو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی غرق کرتا ہے اور اللہ اسے میدان حشر میں بھی غرق کر دے گا۔ اللہ اللہ، آج ہم مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں مصطفیٰ کا دامن چھوڑے اور کامیاب ہو جائیں، اپنی شادیوں میں ہم ڈی جے گاجے بھی لگائیں اور ڈھول تاشے بھی بجائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ مدینے والے مصطفیٰ سے اگر عشق ہے تو آپ زمانے والوں کو بتائیے کہ ہم وہ کام کریں گے جس سے مدینے والے آقا راضی ہو جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کوئی دنیا دار راضی ہو، ہم تو چاہتے ہیں مصطفیٰ آپ راضی ہو جاؤ، اور آپ راضی ہو جائیں گے تو یا نبی اللہ، میں دنیا کو چیلنج کر کے کہہ دوں گا یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے
لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. عشق رسول بھی ہم نے دل سے نکال دیا اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اللہ. بس چھوٹی سی بات آپ سنیے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدارج النبوہ کے اندر ایک روایت نقل فرماتے, توجہ کریے گا, ایک روایت نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی. کتنے سال کی؟ بولے کتنے سال کی؟ 100 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ 100 سال کی زندگی میں وہ گناہ ہی گناہ کرتا رہا. سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک کوئی ایسا سیکنڈ یا کوئی ایسا منٹ یا کوئی ایسا لمحہ نہیں جو اس کا گناہوں میں نہ گزرتا ہو. اللہ اللہ, وہ بدنام زمانہ ہو گیا, اتنا بدنام زمانہ ہوا وہ کہ اس کے گھر والے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے, آپ نکل جاؤ ہمارے گھر سے, ہماری بستی سے, ہم تمہاری وجہ سے بدنام ہوتے ہیں. لوگ ہمیں تانا زنی کرتے ہیں, لوگ ہمیں طرح طرح کی باتیں کہتے, جاؤ کہیں اور جا کر کے اپنا مسکن بناؤ, ٹھکانہ بناؤ. اللہ اللہ, لیکن نہیں, وہ وہی رہتا رہا. 100 سال مکمل ہوئے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا. اب جیسے ہی اس کا انتقال ہوا, میٹنگ بیٹھی. گاؤں کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا, جو پنچ لوگ ہوتے ہیں, جو پنچایت وغیرہ کرتے ہیں, وہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا, بتاؤ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے. مرنے والا تو بڑا گناہگار تھا, بڑا سیاکار تھا, گناہوں میں زندگی کو گزارتا رہا. بتاؤ تو اس کے تعلق سے کیا کیا جائے. بتاؤ اسے غسل دیا جائے یا نہیں دیا جائے. بتاؤ اسے کفن پہنایا جائے یا نہیں پہنایا جائے. بتاؤ اسے قبر میں اتارا جائے یا نہیں اتارا جائے. اللہ اللہ, کسی نے کھڑے ہو کر کے کہہ دیا, یار اتنا بڑا گناہگار ہے, پوری زندگی گناہ کرتا رہا, پوری زندگی گناہوں میں گزارتا رہا, اسے غسل دیا جائے گا, اسے کفن پہنایا جائے گا, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, اسے قبر میں اتارا جائے گا. نا نا نا, اسے اٹھا کر کے گندے نالے میں پھینکو. اللہ اللہ, آخر کار اتفاق اسی فیصلے پر ہوا کہ اسے اٹھا کر کے گندے نالے میں پھینک دیا گیا. اللہ اللہ, اب جیسے اسے گندے نالے میں اٹھا کر کے پھینکا نا, اس گاؤں کے زندہ دل سنی مسلمانوں ذرا توجہ کریے گا. اللہ اللہ, اسے گندے نالے میں اٹھا کر کے پھینک دیا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا, اے جبریل جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ. سبحان اللہ, وہ زمانہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ تھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے جبریل جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہنا فلاں بستی کے فلاں نالے میں اللہ کا ایک دوست پڑا ہے, اسے اس نالے سے اٹھائیں, غسل دیں, کفن پہنائیں, نماز جنازہ پڑھیں اور اسے دفن کر دیں. سبحان اللہ. ارے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ. اللہ اللہ, اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ہمراہیوں کے ساتھ, اپنے امتیوں کے ساتھ اسی بستی کے اسی نالے پر پہنچے ہیں. اسے اٹھایا ہے, غسل دیا ہے, کفن پہنایا ہے, اعلان فرمایا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں, لوگوں جو اس شخص کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا, اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا. اب کیا تھا, اللہ اللہ, قطار در قطار لوگ آنا شروع ہو گئے اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ اب سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں نماز جنازہ کسی کی نہیں ہوئی تھی جتنی بڑی تعداد میں نماز جنازہ اس کی ہو گئی تھی. اللہ اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے نماز پڑھائی ہے, دفن کر دیا گیا ہے. اللہ اللہ, سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں. ایک بوڑھا شخص حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آتا ہے, عرض کرتا ہے, اے موسیٰ کلیم اللہ آپ یہ تو بتا دیں, مرنے والا بڑا گناہگار تھا, بڑا سیاہکار تھا, مکار تھا, پورا دن گناہوں میں گزارتا تھا, یہ تو بتائیں اللہ نے اسے کس
نیکی کی بنیاد پر بخش دیا ہے، کس نیکی کی بنیاد پر جنتی بنا دیا ہے۔ اپنے سینوں میں دل رکھنے والوں اور دل میں عشق رسول رکھنے والوں ذرا نقطہ نوٹ کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیا، اے میرے پروردگار، بستی والے کہہ رہے ہیں مرنے والا بڑا گناہگار تھا، مولا تو نے مرنے والے کو کس نیکی کی بنیاد پر جنتی بنایا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ مرنے والا گناہگار تھا، یہ بات بھی سچی ہے، 100 سال کی زندگی ملی تھی، یہ بات بھی سچی ہے، لیکن موسیٰ یہ توریت کو پڑھتا تھا، توریت کو، یہ توریت کا قاری تھا، اور جب جب توریت شریف کو پڑھتا تھا اس میں محمد آ جاتا تھا، یعنی لفظ محمد آ جاتا تھا، یعنی محمد الرسول اللہ کا نام آ جاتا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ جہاں جہاں میرے محمد کا نام آتا تھا وہاں وہاں یہ انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں پہ لگا لیا کرتا تھا۔ میں نے نام محمد کے ادب کی وجہ سے اسے جہنمی سے جنتی بنا دیا ہے۔ ہمیں ایمان ملا ہے جب بنی اسرائیل کا ایک شخص نام مصطفیٰ چومے تو اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، الحمدللہ ہماری تو یہ شان ہوگی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ علم بہت ضروری ہے، جب تک ہمارے سینوں میں علم نہیں ہوگا ہم مصطفیٰ کے عشق کو نہیں پہچان سکتے۔ بھائیو، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید 23 سال کے پیریڈ میں تھوڑا تھوڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب توجہ کریے گا، جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، جوان توجہ کریے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں تھوڑا قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ پہلے آپ استقبال کریں سید صاحب کا، اس کے بعد میں